بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی دارالحکومت میں وائٹ ہاؤس کے قریب حملہ اور پھر تاجکستان اور افغانستان کی سرحد پر جھڑپ، اس میں 3 چینی ماہرین کا مارا جانا، یہ کتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ یہ 2 واقعات جو ہیں یہ افغانستان کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے، افغانستان کے جو برسر اقتدار طالبان ہیں یا ان کے لیے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی گیم شروع ہو چکی ہے۔ مبصرین کو میں سن رہا تھا سارا دن، مختلف جو تجزیہ کار ہیں یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہوا ہے امریکہ کے اندر، اور اس میں ایک شخص جو پکڑا گیا ہے زخمی حالت میں 29 سالہ رحمان اللہ، یہ اس کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہیں، کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ تاجکستان والا جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تاجکستان کی حکومت نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے اس حملے کے اوپر، اور باقاعدہ تاجکستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ 26 اور 27 نومبر 2025 کی درمیانی شب افغانستان کی حدود سے ایک ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 چینی شہری ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ حملہ تاجکستان کے ختلون ریجن میں واقع LLC شاہین SM کے ملازمین کے کیمپ پر ہوا، جو بارڈر گارڈ پوسٹ استقلال کے کنٹرول ایریا میں قائم ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حملہ ایک ایسے ڈرون کے ذریعے کیا گیا جو گرینیڈز اور جدید آتشی اسلحہ سے لیس تھا۔ حملے کے نتیجے میں موقع پر موجود 3 چینی ملازمین جان کی بازی ہار گئے، جبکہ کیمپ میں موجود دیگر افراد شدید خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ تاجکستان کے حکومت نے اس واقعے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے، سخت رد عمل دیا ہے، مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ افغان حکام اس واقعے کے بعد سرحدی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں اور ایسے عسکری گروپوں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے تاکہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان امن و استحکام قائم رہ سکے۔ اب اس بیان میں یہ لگتا ہے، تاثر یہ ہے کہ کسی غیر سرکاری گروپ نے یہاں پہ تاجکستان کی سرحد کے اس طرف حملہ کیا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے مختلف ملیٹنٹ گروپس کے پاس بھی ہیں۔ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ افغانستان اور تاجکستان کی جو سرحدی فورسز ہیں، کسی پہاڑی علاقے میں سرحدی مقام پر دونوں فورسز کی آپس میں جھڑپ ہوئی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس طرف جو چینی ماہرین تھے کسی کمپنی میں کام کرنے والے، یہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تاجکستان میں جماعت انصار اللہ نامی گروپ جو ہے یہ خاصا سرگرم ہے، اس کو داعش خراسان کی حمایت بھی حاصل ہے، سیکیورٹی ماہرین بتاتے ہیں، اور یہ گروپ جو ہے یہ بھی تاجکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے۔ امریکہ کا جو سیکیورٹی مختلف ادارے ہیں ان کی مختلف رپورٹس اس حوالے سے سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ گروپس جو ہیں یعنی داعش خراسان اور جماعت انصار اللہ، یہ اسی علاقے میں افغانستان اور تاجکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں یہ گروپ یہاں پہ موجودگی رکھتا ہے۔ اب جیسے ہم افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ صرف پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات خراب کیوں ہیں، صرف پاکستان اور افغانستان کی سرحد جو ہے یہ غیر محفوظ کیوں ہیں، اب صورتحال تاجکستان کی طرف بھی ہمیں ایسی ہی تقریباً نظر آتی ہے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ تاجکستان کی جو حکومت ہے اس کے بھی تحفظات ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے، داعش خراسان کو لے کر خصوصاً جو ماسکو میں روس کے اندر ایک کانسرٹ ہال میں دھماکہ ہوا تھا، حملہ کیا گیا تھا، بڑا خطرناک قسم کا حملہ، تو اس میں کچھ جو حملہ آور تھے ان کی بنیاد بتائی گئی تھی کہ ان کا تعلق بنیادی طور پر تاجکستان سے ہے، اور پھر اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں اس کے حوالے سے مختلف جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے، ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ ساری تنظیمیں اپنے ٹھکانے رکھتی ہے افغانستان کی سرزمین کے اوپر۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے یہ واقعہ افغانستان کے لیے، افغانستان کی طالبان کی حکومت کے لیے، اور اس میں پھر 3 چینی ماہرین کا مارا جانا۔ چین آلریڈی پاکستان اور افغانستان کی کشیدہ صورتحال کی وجہ سے خاصا پریشان ہے، خاموش ایک سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا بڑا ایک طویل منصوبہ تھا
سی پیک اور سی پیک 2 اور اس میں پھر افغانستان کی شمولیت، پھر وسطی ایشیا تک ریاستوں تک اس سی پیک کے ذریعے رسائی۔ واخان کوریڈور آپ کو پتہ ہے چین نہیں کھولنا چاہتا، 6 مہینے سے زیادہ وہاں پہ برف رہتی ہے، اور پھر سنکیانگ صوبہ اور اس کا ETIM اور باقی جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے جو ایک چیلنج ہے چینی حکام کے لیے، تو وہ راستہ تو ظاہر ہے کہ وہ کھولنا نہیں چاہتا۔ سی پیک کے ذریعے اور سی پیک 2 کے ذریعے یہ افغانستان کے ذریعے اور پھر وسطی ایشیا کی ریاستوں تک رسائی چاہتا ہے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ اب ظاہر ہے کہ اب جب پاکستان کے اندر چینی ماہرین کے اوپر، چینی باشندوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو اس پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بشام میں ہوا تھا پچھلے سال مارچ میں، اس میں چینی ماہرین مارے گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے SOPs جو ہیں یہ تبدیل کر دی تھیں اور سیکیورٹی چینی ماہرین کی مزید سخت کر دی تھی۔ اب جو تاجکستان میں ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی افغان سائڈ سے یہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے، تو یہ ڈرون حملہ ظاہر ہے کہ اس جو بیان میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ وہاں پہ کوئی گروپ ہے جو وہاں پہ سرگرم تھا، یا کوئی جھڑپ ہوئی تھی، یا اس گروپ کی تاجکستان کی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی تھی۔ تو لیکن اس واقعے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تاجکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے، یہاں پہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ تو اسی وجہ سے تاجک حکام نے افغانستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ سرحدی سیکیورٹی سخت کی جائے۔ اچھا، یہ جو امریکہ میں واقعہ ہوا ہے یہ خاصا ظاہر ہے کہ ایک دلچسپ بھی ہے، ایک اس کو ڈرامہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی گیم کا آغاز ہے۔ جس طریقے سے باگرام ایئر بیس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آتے رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی، اور پھر اس میں یہ الزام لگانا کہ جی پاکستان نہیں چاہتا کہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، کیونکہ تبکی دے رہا ہے امریکہ تاکہ یہ معاملہ جنگ کی طرف چلے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہر ہفتے امداد بھی آتی ہے امریکہ سے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس سے چند بلاکس کے فاصلے پر ہوا ہے، فائرنگ کا واقعہ۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ اس میں بہت وقت گزر چکا ہے۔ اس واقعے میں ویسٹ ورجینیا سے تعلق رکھنے والے 2 نیشنل گارڈز جو ہیں یہ شدید زخمی ہوئے ہیں، اور ایک شخص وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے جس کا تعلق افغانستان سے بتایا گیا ہے، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک خاتون بھی زخمی ہوئی ہے۔ جو نیشنل گارڈ تھے اس پر فائرنگ کی اس شخص نے، مسلح شخص نے، اور پھر دوسرا ایک بندہ تھا نیشنل گارڈ کا اہلکار تھا، اس پہ بھی فائرنگ کی گئی، اور پھر بتایا گیا ہے کہ ایک گارڈ نے چاقو سے اس پر اس وقت تک وار جاری رکھے جب تک وہ شدید زخمی نہیں ہوا اور جب تک اس نے ہتھیار پھینک نہیں دیا۔ تو یہ شدید زخمی حالت میں زیر حراست ہے، اور اب اس حملہ آور کے روابط کا پتہ چلایا جا رہا ہے، پس منظر اس کا کیا ہے، نقل و حرکت اس کی کیا رہی ہے، پورا ڈیٹا جو ہے یہ حاصل بہت حد تک کر بھی لیا گیا ہے، اور مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ اور محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مشتبہ حملہ آور کی شناخت جو بتائی ہے وہ رحمان اللہ لکن وال کے نام سے کی ہے۔ لکن ایک علاقے کا نام ہے، خوست افغانستان کا، اور 29 سالہ یہ افغان شہری جو بتایا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کو کچھ لیگل مسائل تھے وہاں پہ رہائش کے حوالے سے، تو یہ 2 مہینے سے روپوش تھا۔ ان 2 مہینوں میں یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کن سے رابطے میں تھا، کس کس کے ساتھ رابطے میں تھا، اس نے ہتھیار کیسے حاصل کیا، اس کا یہ ذہن کیسے بنا، کیا اس وقت وہ نشے میں تھا، کیا اس کا کوئی ایک بہت بڑا مضموم جو ہے وہ منصوبہ تھا۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ وہ 2021 میں امریکی انخلاء کے دوران آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ منتقل ہوا تھا، یعنی وہ لوگ جو امریکہ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا بطور جو ہے وہ مخبر بھی اور بطور ٹرانسلیٹرز بھی،
مختلف جیسے اب غیر ملکی فوج یہاں پہ موجود تھی افغانستان میں، تو ظاہر ہے کہ مقامی لوگوں کی بھی ان کو مدد حاصل تھی، اور اس مدد کے بغیر کوئی بھی غیر ملکی فوج جو ہے مقامی مدد کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ یہ شخص بھی رحمان اللہ لکھنوال جو ہے یہ امریکی فوج کے ساتھ بہت قریبی کام کرتا رہا ہے۔ اس نے 2024 میں وہاں پہ پناہ کی درخواست دی جو اپریل 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ نے منظور کر لی تھی۔ اس واقعے کے بعد امریکی مسلم اور افغان جو کمیونٹیز ہیں وہ شدید پریشان ہیں، شدید بے چینی کا شکار ہیں، اور بجا طور پر بے چینی کا شکار ہیں، کیونکہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم پورے ملک کو اور پوری قوم کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے اگر یہ پاکستانی حملہ آور خدا نخواستہ ہوتا تو پھر پوری پاکستان قوم کو، پورے پاکستان کے ملک کو اس وقت جو ہے یہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا۔ ایک تو مسلمان ہونا، اور پھر ایسے ملک کے ساتھ تعلق ہونا کہ جی آلریڈی جس کی سرزمین تنازعات کی زد کے اوپر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اب یہ خاصی تشویشناک ہے افغان طالبان کے لیے بھی۔ اب یہ رحمان اللہ لکھنوال جو ہے اس کو مختلف ملکوں کے ساتھ بھی اور مختلف تنظیموں کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ کبھی یہ CIA کا ایجنٹ تھا، کبھی یہ امریکہ کے ساتھ کام کرتا تھا، امریکہ کا اپنا بندہ تھا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اس کو منتقل کیا تھا، اب جو موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن انتظامیہ نے جو کیا یعنی اس کو منتقل کیا، یہ الگ ایک کہانی چل رہی ہے کہ جی اور یہ جو CIA کے حوالے سے بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ قریبی اس کا تعلق بھی رہا، اس نے کام بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ ISI کا ایجنٹ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی طالبان کا ایجنٹ ہے، کچھ لوگوں نے اس کو پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور بتایا کہ جی اس کا تعلق پشتون تحفظ موومنٹ سے ہے۔ بہرحال بہت سی خبریں اب اس حوالے سے آنی ہیں، اور جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ اس معاملے کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد اسکروٹنی ہوگی، اسکریننگ ہوگی، وہ تمام لوگ جو پہلے پاکستان آئے اور یہاں سے پھر منتقل ہوئے، وہ تمام لوگ کہ جو جب امریکی فوج کا انخلا افغانستان سے ہو رہا تھا تو جہاز بھر کے یہ افغانوں کو بٹھا کے امریکہ انہوں نے منتقل کر دیا تھا، وہ تمام لوگ، ان سب کی اسکروٹنی ہوگی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ جو افغانستان سے پاکستان سے منتقل ہوئے امریکہ اور جو بائیڈن انتظامیہ نے منتقل کیے، کیا ان میں اس قسم کے لوگ تو زیادہ نہیں ہیں کہ جو بہت سارے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں امریکہ کے لیے۔ امریکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں 2 افراد 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، اور پورا ایک تحقیق کر کے پورا ایک فوری طور پر اس بندے کو پکڑا بھی گیا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پوری طرح اب اسکروٹنی جو ہے یہ کی جائے گی۔ اب یہ معاملہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اور کہنا قرار دینا افغانستان کو دوزخ، اب دوزخ میں کیا باگرام ایئر بیس کے ذریعے پھر واپس آنا چاہتا ہے امریکہ، اور ساتھ میں جو پیسے مسلسل آ رہے ہیں ہفتہ وار بنیادوں کے اوپر، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس پر جو ہے وہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں یہ بہت سخت ہیں افغانوں کے لیے، اور امریکہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستیں جو ہیں یہ غیر معینہ مدت کے لیے روک دی ہیں، یہ بھی خبر ہے۔ امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ افغان شہری کی جانب سے واشنگٹن میں جو نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں کو زخمی کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہے افغانوں کے لیے، وہاں پہ جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے، کیونکہ اب صرف یہ نہیں کہ افغانوں کی چھان بین کی جائے گی، اس میں ظاہر ہے کہ مختلف جو جنوب ایشیائی ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تمام لوگوں کا وہاں پہ اثر وہاں پہ اسکروٹنی کی جائے، تاکہ کسی بھی اس قسم کے مزید حملے سے روکا جا سکے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ کچھ خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے خبریں ہیں، کچھ واقعات ہوئے ہیں، یہ میں نے
آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانا ہے. کچھ گھنٹے کے وقفے سے اگلی ویڈیو آئے گی، تو میرے ساتھ جڑے رہیے. بہت شکریہ.